بچوں کو کس طرح ڈیل کیا؟ میں روزانہ میرے پاس بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ یہ بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں۔ آپ سب باپ بیٹھے ہو، جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2 4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، لیٹے ہوئے، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا، یہ بچے آپ کی اولاد ہیں، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسا لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا دے دیا، اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دوتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے، یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھی، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتہ یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچوں بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب، اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار، اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتا چل گیا، اس کی نفس پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پر ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پر ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اب اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کرو، چھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا،
میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے. اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے. ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے. آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے. پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے. پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر. ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے. بڑی عالی شان سواری ہے بھائی, بڑی عالی شان سواری ہے بھائی. تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی, بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی. میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے. میں نے اسے ٹائم نہ دیا, میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے. میرے نبی ٹیچر بن کے آئے, بادشاہ بن کے نہیں آئے, حاکم بن کے نہیں آئے, تاجر بن کے نہیں آئے. میرے نبی معلم بن کر آئے. مقدس ترین نسبت, یہ سب آپ کی اولاد ہے. یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں, میرے 5 بچے ہیں, کتنوں کو صدقہ جاریہ بنے گے. آپ کے 10,000 بچے ہیں, اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے, نیک بنے, آپ خود سے کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے, معلم بننا, ٹیچر بننا. لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو, نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی, کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھالا. تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا ڈیل کیا. پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے خوشخبری سنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایسی طاقتور دعا ہے. عربی زبان میں دینے کے 3 لفظ ہیں, آتا, آتا, وہبا. 3 لفظ. آتا کا مطلب ہے دینا, لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا. آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا, واپس نہیں لینا. ان اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی, اب واپس نہیں لیں. تؤتی الملک من تشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے. وتنزع الملک ممن تشاء, اس کے ساتھ ہی لگا ہوگا. آتا دینا جس میں واپس لیا جا سکتا. آتا عطیہ دینا, واپس نہیں لینا. وہبا وہ چیز دینا جس کا لینے والوں کو خواب و خیال بھی نہ ہو, وہ دینا. تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی. جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی. اس کے لیے عربی زبان کا لفظ وہبا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, رب حب لی من الصالحین. آتینی بھی ٹھیک تھا, رب اعطنی من الصالحین, یا اللہ مجھے نیک بچہ دے. رب حب لی, مجھے ہبہ ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تر. تو ان کی دعا کیا ہے, وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا. ازواج بیوی خاوند دونوں پہ بولا جاتا, ایک فیملی کے لیے آ رہا. تو فیملی 3 طرح ہوتی ہے, خاوند, بیوی, اولاد. تو 3 ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا, خاوند کو بھی بیوی کو. اور ذریاتنا نے صرف اپنے بچوں کو نہیں لیا, باقی پوتے, پوتیاں, نواسے, نواسیاں, ان سے اگلی نسل کو, ذریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے, ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو. وہ کیا ہو, وہ قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے, یہ عربی کا محاورہ ہے, ہم نے وہاں سے لیا ہے.
لہٰذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہو۔ میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ عرب صحرائی ملک ہے اور صحرا میں طوفان ہوتے ہیں، ریت مسافر ہوتا ہے، وہ ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے۔ اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل یہ دی ہے پلکیں، اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، تو راستہ کیسے ڈھونڈے؟ تو وہ یوں کرتا ہے جو طرح سے اس کی آنکھوں میں وہ گرم ریت جا رہی ہے، جا اس کی آنکھیں جب اس کو دائیں بائیں کوئی خواب نظر آ جائے، اونٹ نظر آ جائے تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے، اپنی سوالی کو بٹھاتا ہے، اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، تو شکر ہے آنکھیں ٹھنڈی کو۔ یہاں سے یہ محاورہ کرنا قرۃ عین، آنکھیں ٹھنڈی کو۔ چلو ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے نہیں، اور مٹی کا طوفان ہوتا ہے تھوڑی دیر کو چلا جاتا ہے، وہاں پہ گھنٹوں ریت کے طوفان ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی آگ میں سے نکل کے، مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ایسے، میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا، تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، اس کے اوپر چیزیں پڑی تھی۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے پنجے اوپر کیے اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا، میں نے سے ہاتھ مارا ان ڈبے میں، وہ ڈبے میں سرخ مرچیں تھی، وہ ساری میری آنکھوں میں آ گئی، میری آنکھیں بھر گئیں سرخ مرچوں سے، وہ ساری رات میری چیختے گزر، کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوگی تو قرۃ اعین۔ ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ باہر سارے گرم طوفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دوسرا مطلب ہے قرہ قوام سے ٹک جاؤ، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے کہ جن پر میری نظر جم جائے، دائیں بائیں نہ جائے، کسی اور کی طرف میری نظر نہ ہو، صرف میری نظر بچوں پر، اپنی فیملی پر، اور میری نظر خیانت نہ کرے، میری نظر میں دغا نہ آئے، قدر نہ آئے، میری نظر اپنی فیملی پر، بچوں پر جم جائے۔ تو اللہ نے کتنے اہتمام سے میں یہ دعا سکھائی کہ یہ منگا کرو، یہ میرے نیک بندے مجھ سے مانگتے ہیں۔ وعباد الرحمن، سورہ فرقان میں ہے، عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، ان کی صفات آخر میں سے۔ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھو، اور آپ بچوں کے نام تبدیل کرتے تھے، اور اتنے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے۔ آپ نے کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے، افلح نہ رکھے، نجیل نہ رکھے۔ یسار کہتے آسانی، افلح کامیابی، نجیل کامیابی۔ کس لیے کہ ایک شخص باہر سے آ کے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہے، تو آسانی گھر میں نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یسار لادا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ کہ اتنی سی جس میں خدشہ ہو کہ بھئی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے، اس سے ہی آخری بچائے، اور غلط ناموں سے وہ تبدیل فرمایا۔ یہ آج کل کے ماں باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں، کہ وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا، بار میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا، اور عمر پٹھان تو ماشاءاللہ بادام فان، اخروٹ فان، طوطا فان، پتہ نہیں کیا کر رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاة، یہ بکری کا دودھ کون نکالے؟ ایک شخص کھڑے ہو گئے، جی میں نکال۔ تو اس نے کہا تھا جاؤ بھی لے آ۔ آپ نے کہا مسمک، نام کیا ہے تیرا؟ کہا جی مرہ۔ مرہ کہتے ہیں کڑوے کو، قابض میں بیجو۔ دوسرا کھڑا کہ میں جاؤں، کہ مسو، تیرا نام کیا ہے؟
کہا جی جب جمرا چنگاری کبھی تو بھی بیٹھ. تیسرا کھڑا ہو کہا جی میں جاؤں. کہا مسو تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی یعیش. زندہ باد زندہ باد. ٹھیک تم جاؤ. آنے تو دودھ ہی نکال. یہ اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے. یعنی بچوں کا پہلا. ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے, سامنے دو پہاڑ آ گئے تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا. تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہی ہے. اس کا نام ہے فازے, اس کا نام ہے وہ کسی. فازے بدنام کرنے والا اور مخزی ذلیل کرنے والا. آپ نے راستہ بدل دیا اور پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے, اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف لے. ایک شخص ہے بچہ تھا ان کے ساتھ, اس کا نام کیا ہے؟ بھائی صاحب. صاحب کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے کھل جائے اور پاگلوں کی طرف پھر رہا. آپ نے کہا نہیں, اس کا نام عبداللہ ہے. کہا جی بس ہم اپنے نام رکھا انہیں میں دلتے ہوئے. سو وہ بچہ پاگل ہو گیا. نام سے کی نام کے غلط معانی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچایا. ایک شخص ہے ان کا نام تھا حسن. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا؟ کہا جی حزم. حزم کہتے ہیں غم. آپ نے کہا نہیں تیرا نام ہے سہل سہولت. نہیں یہ میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلتا. تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خاندان دکھوں میں ہی رہا, کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا. یہ آپ کا اہتمام ہے صرف نام کے بچوں کا نام کیسے اور اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اب میرے اوپر حد قائم کر. آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کو. اب میں کہا نہیں تیرے پیٹ میں بچہ ہے, جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں. ایک ناجائز نسل کے لیے بھی اتنی احتیاط اور احتیاط. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا پھر آئی یا رسول اللہ پیدا ہو گیا, اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرمائے. آپ نے فرمایا نہیں, جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیروں پر ہاتھ قائم نہیں کریں. اس کو جاؤ دودھ پلاؤ. جب یہ روٹی کھانے لگی پھر دیکھو. 2 سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی, وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دی, وہ کھا رہا تھا اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا, اب مجھے پاک کر. تو وہ ناجائز بچہ تھا. آپ نے کیا کہا کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے, میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت دی. کہ ناجائز بچے. تو ایک انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں دیا. آپ نے بچہ ان کو دیا, اس کے قد کو قائم کیا. اتنے بڑے نبی ہے اور نسل کا اتنا اہتمام. کراب وقت نکال کر بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے, ٹائم دیتے تھے. اس حسن حسین رضی اللہ عنہ کی کشتی کراتے, ان کے ساتھ کھیلتے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتے, ان کو کمر پہ بٹھا رہے, چکر لگا اور پھر کہتے تمہاری سواری کیسی, تمہارا اونٹ کیسا ہے. لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں. بلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے. وچوں دی پوٹی نکل رہی, وچوں پیشاب نے انہوں اسکول بھیجی جانتی. وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے, ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو, 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ. ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں, ٹائم کوئی نہیں, ٹائم دیں. اور ایک خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے پھر دو, اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں, بند کر دیں. آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤ. میرے نبی جب گھر میں آتے تھے نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے تھے, مسکراتے تھے, ہنستے تھے, بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتے, حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے, پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے, پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے, پھر ان کی کشتی کرواتے. کیا کچھ نہیں کیا. آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں.
ایک جہاز سے اترے دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے تیسرے پہ چڑھ گئے. یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کرا کر. اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتھوں دا کتھے آؤٹ ہویا پہ، اس کو بھی تو بیلنس کرو. بچے کو عزت دو، وہ آیت اس کے متوجہ ہو جاؤ. جی بیٹا. اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن نال تا گھر ہے. تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے. اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے. یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ. عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی. ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی، پیو بھی تھپڑ مار رہا ہے. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے. رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے. تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی. ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا. اب نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، اب نے پانی نہیں دیا. اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا. آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے. پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا. اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آگے. تو نے کہا تو پیچھے ہو جا. تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا. تو اب نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا. پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بچے نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا. کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی. چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، ماں کہتے ہیں ایو ہی پوامنا. میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنے پوتے ہیں، بس وہ کہتے میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہے نہیں تو نے یہی پہننا ہے. وہ بے وقوف، اگر انہوں تو نیلی دی بجائے ساوا پاون دے دے کیڑی قیامت آج. اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل. یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی، سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر. یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، پھر وہ آپ کو عزت دیں گے. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید. فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں. تو اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں. پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں. پھر وہ ہمارا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو. ہن تعویذ میں کی کھا کتھوں دیواں تعویذ؟ تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں. لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے. ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو. یہ 24 گھنٹے کی زندگی. بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو. آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے. جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے،
کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کر۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں پورے اسلام پہ چلنے والا بنا، عبادت والا اسلام بھی نصیب فرما، اور اخلاق والا ایمان بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کھانا کھلانے والا بنا، ہمیں میٹھا بول بولنے والا بنا، یا اللہ ہمیں صبر والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں سب کے لیے راحت بنا، ہمیں لوگوں کے لیے دکھ نہ بنا، ہمیں لوگوں کے لیے سکھ اور راحت بنا۔ یا اللہ ان تمام آنے والے بھائی بہن مستورات خواتین و حضرات کو اپنے محبوب والی پیاری زندگی نصیب فرما، اہل خانہ نے انتظام کیا انہیں جزائے خیر عطا فرما، ہمارے جے ڈاٹ کی جماعت کو یا اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما، یہ تیرے بندوں کو حج کرواتے ہیں اور کوئی اس پر پیسہ معاوضہ کاروباری نیت سے نہیں کرتے، محض خدمت سے کرتے ہیں، ان کے اس جذبے کو قبول فرما۔ سہیل بھائی ہیں، کامران بھائی ہیں، عرفان ہیں، یا ہمارے انصر ہیں، اور باقی جتنے ہیں جو اس میں قریش بھائی ہمیشہ کھانے کھلاتے ہیں، یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، ان کی اس خدمت کو ان کے لیے آخرت کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت ان کے حق میں جنت کے فیصلے کروا، اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی اپنی منشا کے یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے معاملات اچھے کر دے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم۔